آج بھی وہ نوجوان سامنے پارک میں واکنگ ٹریک پہ واک کر رہا تھا۔ میں اپنی چھت پر اپنی آنی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ میرے گھر کے سامنے ایک فیملی پارک تھا، اکثر میں بھی وہاں واک کرنے چلی جاتی تھی۔ پہلے تو کبھی اس نوجوان کو نہیں دیکھا تھا، شاید وہ لوگ اس ایریا میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ کافی ہینڈسم نوجوان تھا۔ آنی کہنے لگی، لاہور کا موسم کیسا ہے؟ میں نے کہا، فرسٹ کلاس آنی، آ جائے نا، بہت مزہ آئے گا۔ میں نے منہ بنا کے کہا۔ میں کافی اداس تھی، اپنی سب سے چھوٹی خالہ سے بہت اٹیچ تھی۔ ویسے تو میری کمپنی مجھے کافی مہینوں سے کہہ رہی ہے کہ چند مہینے کے لیے لاہور کی کمپنی جوائن کر لو، لیکن مجھے پتہ ہے میری شکل دیکھ کر آپا کو میری شادی کا خیال آ جائے گا، اور پھر روز روز کے ان کے لیکچر کون سنے۔ آنی نے صاف انکار کیا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو آپ کے لیے لڑکا بھی پسند کر لیا ہے۔ میرے سامنے والے پارک میں واکنگ ٹریک پہ واک کرتا ہوا سب سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہے۔ اگر آپ کہتی ہیں تو دکھا بھی دیتی ہوں، میں نے اپنی آنی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسنے لگی۔ ایک تو تم اور تمہاری ماں میرے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہو؟ ارے بھائی، شادی کے بغیر بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں، بہت مزے میں ہوں۔ میں نے کہا، اچھا آ جائے نا، مل کے مزے کریں گے، خوب گھومیں گے پھریں گے۔ وہ کہنے لگی، اچھا بناتے ہیں اپنا پروگرام، لیکن پہلے اپنی اماں کو سمجھا دو، بار بار مجھ سے یہ نہ کہیں کہ اس سے شادی کر لو، اس سے شادی کر لو۔ خاندان کا بس ایک ہی لڑکا بچا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے کہا، اس وقت جو میرے سامنے ٹریک پہ لڑکا واک کر رہا ہے نا آنی، اگر آپ دیکھ لیں نا تو فوراً سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ آنی کہنے لگی، اچھا چلو دکھاؤ کون ہے۔ میں نے کہا، بس 1 منٹ۔ میں نے فون بند کیا اور ویڈیو کال کی اور کیمرہ اس نوجوان کی طرف کر دیا۔ آنی نے کچھ دیر دیکھا، کہنے لگی، ہاں لڑکا تو واقعی ہینڈسم ہے۔ میں نے کیمرہ زوم کیا۔ آنی نے 2 منٹ بڑے غور سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر آپ کو لڑکا پسند ہے تو پھر جلدی سے آ جائے نا، میں آپ کے لیے اسے پٹا لوں گی۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، یہ نہ ہو میرے لیے پٹاتے پٹاتے تم اپنے لیے پٹا لو۔ یہ سن کے میں نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ میں نے کہا، میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے، سمجھی نا آپ؟ ابھی تو میں نے آپ کی شادی پہ ڈھولک بجانی ہے، گانے گانے ہیں، اپنے ہونے والے خالو کو تنگ بھی تو کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، ایک تو کمپنی والوں نے میری جان کھا رکھی ہے کہ 3-4 مہینے میں لاہور کی کمپنی میں ضرور جاؤں، اور ایک تم نے میری جان کھا رکھی ہے۔ دیکھو، میں صرف ایک شرط پہ ہوں گی، تم شادی کی بات نہیں کرو گی۔ میں نے کہا، آپ پہلے آئیں تو پھر دیکھیں گے۔ کہنے لگی، اچھا بھائی جان سے بات کر کے بتاتی ہوں۔ یہ سن کے میں خوش ہو گئی۔ شروع سے ہی میری آنی سے میری بہت دوستی تھی۔ وہ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں۔ شروع میں تو ہم بھی کراچی میں ہی رہتے تھے۔ اس وقت میں اپنے گھر میں کم اور ننیال میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ نانا نانی ماموں سب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن آنی میں تو میری جان بستی تھی۔ میرے 2 ماموں تھے اور ایک خالہ، وجیحہ خالہ، جنہیں میں بچپن سے ہی آنی کہتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھیں، اس لیے لاڈلی بھی تھیں، اور میں اکلوتی تھی، اسی لیے سب میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ آنی کے لیے تو میں ایک کھلونا تھی۔ 8 سال بعد انہوں نے خود سے چھوٹا کوئی بچہ دیکھا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوئی، میرے لیے آنی میری دوست بننے لگی۔ ہم مل کے کھیلتے تھے، شرارتیں کرتے تھے۔ بس ایسے ہی وقت گزرنے لگا۔ میں اپنی خالہ سے بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ خالہ کو انجینئرنگ کرنے کا شوق تھا اور پھر جاب کرنے کا جنون تھا، حالانکہ وہ خوش شکل تھی۔ جب میں 8ویں جماعت میں آئی تو بابا کا لاہور ٹرانسفر ہو گیا۔ میں اور وجیحہ آنی بہت روئے تھے۔ میں نے تو امی سے کہا تھا کہ مجھے لاہور نہیں جانا، مجھے یہیں رہنے دے۔ آنی کا بھی رو رو کے برا حال تھا، مگر امی نہیں مانی، مجھے لاہور آنا پڑا۔ میں لاہور آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ ادھر مجھے بخار ہو گیا اور ادھر وجیحہ آنی 104 بخار چڑھا کے بیٹھ گئی۔ ادھر میری امی پریشان، ادھر میری نانی پریشان، مگر آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پہ آنے لگا۔ آنی نے اپنے شوق کو مقدم رکھا تھا، تعلیم مکمل کی، پھر جاب شروع کر دی۔ ان کے بہت اچھے رشتے آئے تھے، مگر وہ انکار کرتی چلی گئیں۔ پھر نانا نانی عمرے پہ چلے گئے، لیکن
واپسی میں ان کا جہاز کریش ہو گیا۔ تب تو ہم سب پہ ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری امی اور آنی کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ میری والدہ نے آنی سے بہت کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ماموں اور ممانی کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن ہر سال یا تو میں کراچی چلی جاتی تھی یا وہ آ جاتی تھی۔ اس بار ان کی باری تھی، لیکن میری والدہ انہیں بار بار شادی کا کہتی رہتی تھیں تو وہ چڑنے لگتی تھیں۔ ابھی بھی یہی بحث ہو رہی تھی۔ میں نے جب سے اس نوجوان کو واکنگ ٹریک پہ واک کرتے دیکھا تھا، مجھے اپنی پیاری سی آنی کا خیال آیا تھا۔ یہ لڑکا ان کے ساتھ بہت اچھا لگتا۔ ٹراؤزر شرٹ پہنے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، وہ پورے انہماک سے واک کر رہا تھا بنا ادھر ادھر دیکھے۔ عمر تقریباً آنی جتنی ہی ہوگی۔ اسے دیکھ کے میرے دل میں یہی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ میرا خالو بن جائے، چاند سورج کی جوڑی ہو جائے گی۔ میں بڑی خوشی خوشی چھت سے نیچے اتری۔ امی اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، مل گئی تمہیں فرصت؟ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا ہے؟ کہنے لگی، نہ تمہیں پڑھائی میں کوئی توجہ ہے، نہ گھر کے کاموں میں تم ہاتھ بٹاتی ہو، یا تو موبائل سے لگی رہتی ہو یا پھر چھت پہ گھومتی پھرتی رہتی ہو، ورنہ پارک میں چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا اماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ اتنی سی عمر میں کچن کے سارے کام سنبھال لوں؟ میری بات سن کے میری ماں نے میرا کان پکڑا تھا۔ کہنے لگی 20 سال کی ہو گئی ہو، یہ عمر کم نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اچھا میرا کان تو چھوڑیں، آپ کو ایک بہت زبردست خبر سنانی ہے۔ اماں نے میرا کان چھوڑا، کہنے لگی کیا سنانا ہے تم نے؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے وجیہہ آنی آ رہی ہیں۔ یہ سن کے میری ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ کہنے لگی اس بار تو میں اسے یوں جانے نہیں دوں گی، کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ ضرور پکا کر دوں گی۔ ایک تو اس لڑکی نے تنگ کر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا جنون ہے اسے نوکری کرنے کا۔ 28 سال کی ہو گئی ہے، ذرا پرواہ نہیں ہے۔ 1-2 سال اور گزرے تو رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ رکھا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک اس لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، لیکن مجال ہے جو اس نے حامی بھری ہو۔ اب تو اماں ابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، کب تک بھائیوں کے سر پہ بیٹھی رہے گی؟ ذرا اسے احساس نہیں ہے۔ اماں کا لیکچر پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ میں نے کہا امی پلیز یہ نہ ہو کہ آنی آئیں تو آپ پھر سے شروع ہو جائیں، وہ اسی لیے یہاں نہیں آتی۔ میری بات سن کے میری ماں نے مجھے بھی غصے سے دیکھا۔ کہنے لگی تم چپ رہو، اس بار تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے۔ ویسے بھی تمہارے ابا کے دوست بھی اپنے بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس بار تو میں اس لڑکی کی ایک نہیں سنوں گی۔ بہرحال میں جانتی تھی میری کسی بات کا میری امی کو اثر نہیں ہونا تھا، اور نہ ہی امی کی کسی بات کا اثر ان کی چھوٹی بہن کو ہونا تھا۔ وہ امی کی بات ایک کان سے سنیں گی، دوسرے کان سے نکال دیں گی۔ میں تو اس لیے خوش تھی کہ ان کے ساتھ مجھے باتیں کرنے کا، باہر جانے کا بہت مزہ آتا تھا۔ ہم دونوں ہی کبھی گول گپے کھانے چلے جاتے، کبھی کہیں گھومنے نکل جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے، کبھی کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلے جاتے۔ میں بھی اکیلی تھی، کوئی چھوٹا بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے تنہائی کا ہی شکار رہتی تھی۔ حالانکہ میری والدہ نے کئی بار کہا کہ وجیہہ تم میرے پاس آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ کہتی تھی نہیں، بہن کے گھر نہیں رہوں گی، اچھی بات نہیں ہوتی۔ ویسے بڑی خوش مزاج قسم کی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکی تھی سامنے واک کرتے اس نوجوان کی سیٹنگ اپنی خالہ کے ساتھ کروا دوں گی۔ وہ عصر سے مغرب تک واک کرتا تھا۔ شاید وہ لوگ نئے نئے اس ایریا میں شفٹ ہوئے تھے، کیونکہ یہ ایک فیملی پارک تھا۔ آس پاس بنے گھروں میں رہنے والے افراد ہی زیادہ تر یہاں نظر آتے تھے۔ کافی بڑی جگہ پر یہ پارک بنا ہوا تھا۔ پارک کے ایک کونے میں بچوں کے لیے کچھ جھولے وغیرہ بھی لگائے گئے تھے۔ شام کو تو بہت رونق ہوتی تھی۔ میں اکثر چلی جاتی تھی کیونکہ گھر بیٹھ کے مجھے بوریت ہوتی رہتی تھی۔ پہلی بار میں نے اس نوجوان کو 15 دن پہلے دیکھا تھا، لیکن بس ایک سرسری سی نظر میری اس پہ پڑی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر پلٹی، میں نے برجستہ دوبارہ اسے دیکھا۔ کافی زیادہ ہینڈسم تھا۔ اس وقت فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا، موبائل ہاتھ میں تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، وہ ساتھ ساتھ بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ ہنس رہا تھا۔
میں نے اسے کسی کو بھی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس اپنے دھیان میں واک کرتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ نوجوان میری آنی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دونوں کی کتنی پرفیکٹ جوڑی لگے گی۔ اس سوچ نے تو جیسے میرے چہرے پہ مسکراہٹ سجا دی۔ بہرحال میں پھر اسے روز دیکھنے لگی۔ ایک آدھ بار اس کی نظر بھی مجھ پہ پڑی، لیکن بس سرسری سی، پھر وہ نظریں بدل گیا۔ بہرحال ایک ہفتے میں ہی وجیہہ آنی لاہور پہنچ گئی تھی۔ ایئرپورٹ پر میں اپنے بابا کے ساتھ انہیں ریسیو کرنے گئی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئیں میں بھاگ کے ان کے گلے لگی، کہنے لگی تم کب بڑی ہوگی، دیکھ رہے ہیں سب، گھر جا کے مل لینا مجھ سے۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پورے 1.5 سال میں نے آپ کے بغیر کیسے گزارا ہے؟ کہنے لگی تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا شفق، پیچھے ہٹو۔ آنی نے مجھے خود سے پرے کیا، پھر بابا سے سلام کیا۔ سامان بابا نے ہی اٹھایا، گاڑی میں رکھا۔ کہنے لگے سفر کیسا رہا تمہارا؟ کہنے لگی ایک دم فرسٹ کلاس۔ ہم دونوں پچھلی نشست پہ ہی بیٹھ گئے۔ بس پھر تو ہماری باتیں شروع ہو گئیں۔ میں نے کہا ماموں ممانی کیسے تھے، ان کے بچے کیسے تھے؟ کہنے لگی سب ٹھیک تھے۔ تم سناؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا اچھی جا رہی ہے۔ ایسے ہی ہلکی پھلکی باتوں میں ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ آج میری امی نے وجیہہ آنی کی پسند کی سب چیزیں بنائی تھیں۔ جب وہ فریش ہو کے کھانے کے ٹیبل پہ آئیں تو کہنے لگی آپا آپ نے اتنا تکلف آج ہی کر دیا، کیا چاہتی ہیں آپ میں کل ہی واپس چلی جاؤں؟ آپ نے آج اتنی ساری خاطر تواضع کر دی ہے کہ بی بی کھاؤ پیو اور واپس جاؤ۔ ان کی ایسی عادت تھی ہر وقت مذاق کرنے کی۔ میری والدہ نے انہیں گھرکا، کہنے لگی کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو۔ وہ ہنسنے لگی، ساتھ میں بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ کہنے لگی جس دن میں سیریس ہو گئی نا، اس دن آپ سب لوگوں نے اس بات پہ پچھتانا ہے کہ ہم نے وجیہہ کو سیریس ہونے کے لیے کیوں کہا۔ ہنسنا بھی بھول جاؤں گی، دیکھ لیجئے گا، خود ہی منتیں کریں گے کہ خدا کے لیے وجیہہ تھوڑا سا مسکرا لو۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگی بس 2 دن کی چھٹی ہے، اس کے بعد مجھے کمپنی جوائن کرنی پڑے گی۔ میں پورے 3 مہینے کے لیے آئی ہوں، اس لیے اگر آپ نے روز روز اتنی چیزیں میرے لیے بنائیں تو یقیناً شراز بھائی کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہنا ہے سالی صاحبہ جلدی سے اپنے گھر جاؤ ورنہ میرا دیوالیہ نکل جائے گا۔ آنی کی بات سن کے میرے والد بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے نہیں میں تم سے یہ نہیں کہوں گا، چاہے جتنا مرضی کھاؤ۔ وہ کہنے لگی اچھا تو آپ دونوں میاں بیوی نے یہ پلان بنایا ہے کہ مجھے کھلا کھلا کے موٹا کرنا ہے؟ نہیں بھائی میں بہت ڈائٹ کانشیس ہوں اور موٹاپے سے مجھے سخت چڑ ہے۔ آپا پلیز کل سے کچھ ہلکا پھلکا پکائیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے آج تو کھاؤ۔ میں نے کہا آنی یہ کیا بات ہے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی اور آپ 2 دن بعد کمپنی جوائن کر لیں گی، صبح سے جائیں گی شام کو واپس آئیں گی، پھر ہم انجوائے کب کریں گے؟ میں نے تو اتنا کچھ پلان بنا رکھا تھا۔ میں نے منہ غصے سے پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، رات ہے نا، راتوں کو رنگین بنائیں گے، میری جان کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ میرا ہاتھ دبا کے انہوں نے کہا۔ میری ماں نے ہم دونوں کو گھور کے دیکھا، کہنے لگی خبردار جو تم لوگوں نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو اب وہ ماحول نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے، لڑکیوں کا باہر اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا آپا کیوں ٹینشن لے رہی ہیں، میں بچی تھوڑی ہوں، آپ کی بچی کا پورا خیال رکھوں گی۔ آنکھ دباتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی تم بھی بچی ہی ہو اور اس بار میں تمہارا کوئی نہ کوئی انتظام کر کے ضرور تمہیں کراچی بھیجوں گی، دیکھ لینا۔ میں نے کہا کراچی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے امی، آپ بس انتظام کریں، ماموں ممانی کو ہم یہاں بلا لیں گے۔ اچھا ہے نا آنی کی شادی یہیں ہو جائے گی تو ہماری ملاقاتیں تو ہوا کریں گی، اتنی دور کراچی میں رہتی ہیں، نہ میں زیادہ جا سکتی ہوں نہ یہ آ سکتی ہیں۔ میں نے اپنے دل کی بات کہی۔ آنی کہنے لگی چپ چاپ کھانا کھاؤ، کہیں مجھ سے تھپڑ نہ کھا لینا۔ شام کو میں اپنی آنی کے ساتھ گھر سے باہر بنے پارک میں انہیں لے آئی۔ عصر کا ٹائم تھا، ہم دونوں پارک میں ننگے پاؤں چل کے باتیں کر رہے تھے جب میں نے اسی نوجوان کو دوبارہ دیکھا۔ میں نے کہا آنی اسے دیکھیں، یہ وہی ہے۔ میری آنی نے ایک نظر اس پہ ڈالی، کہنے لگی کون وہی؟ میں نے کہا وہی
جو ویڈیو کال میں دکھایا تھا، جس کو میں نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، انہوں نے اسے دیکھنے کے بجائے مجھے غصے سے دیکھا. کہنے لگی باز آ جاؤ، تم اپنی ماں والی حرکتیں چھوڑ دو. میں نے کہا دیکھیں تو کتنا ہینڈسم ہے. میری بات سن کے آنی نے دوبارہ سے اسے دیکھا. کہنے لگی ہاں ہے تو، لیکن کافی بور قسم کا ہے. مجھے نہیں لگتا میری اس کے ساتھ بن پائے گی. ماتھے پہ بل ڈال کے ایسے چل رہا ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کا 30 مار خان ہو. ایسے اکڑو قسم کے لڑکے مجھے ایک آنکھ اچھے نہیں لگتے. مجھے تو اپنے جیسے پسند ہے، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والے، باتیں کرنے والے، اور ایسا شخص بڑی مشکل سے ملتا ہے. میں نے کہا اتنا بھی برا نہیں ہے، مجھے تو اچھا لگا، بس میں نے آپ کے لیے پسند کر لیا اور آپ اسی سے شادی کریں گی. آنی کہنے لگی ہاں پتہ چلے کہ وہ خود ہی سے شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کا باپ ہو. میں نے کہا نہیں، دیکھنے میں لگتا نہیں ہے. آنی کہنے لگی تمہیں کہاں کا تجربہ ہے؟ مجھے تو یہ شکل سے ہی بڑا بور قسم کا انسان لگ رہا ہے، ناپ تول کے بات کرنے والا. دفع کرو اسے، ہم کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا مجھے آپ کے لیے یہی پسند ہے اور میں اسی سے آپ کی شادی کروا کے چھوڑوں گی، دیکھ لیجئے گا. کہنے لگی اچھا دیکھ لیتے ہیں. یہ بتاؤ رات کا کیا پلان ہے؟ میں نے کہا کیا پلان ہے؟ آپ نے پہلے امی کو خبردار کر دیا، اب انہوں نے راتوں کو اٹھ کے ہمارے کمرے میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم کہیں چلے تو نہیں گئے. وہ کہنے لگی چھوڑو آپا کو، انہیں میں سنبھال لوں گی. بابا کی گورنمنٹ جاب تھی، اس لیے رات کے 10 بجے ہمارے گھر میں اندھیرا چھا جاتا تھا، سب سو جاتے تھے. 11 بجے جب ہم نے دیکھا کہ امی بابا سو چکے ہیں تو میں نے چپ چاپ امی کے کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا. دونوں سو رہے تھے. سائڈ ٹیبل کا دراز بڑے آرام سے کھول کر چابی نکالی اور باہر آ گئی. میرے اس کارنامے پہ وجیہہ آنی نے مجھے داد دی. کہنے لگی شاباش میرا بچہ، تم واقعی میں بڑی ہو کے بڑی کامیاب چور بنو گی. میاں کی جیب سے بٹوا بھی یوں ہی نکالنا اسے پتہ ہی نہ چلے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نکال لوں گی، بہرحال ابھی تو چلیں. ہم دونوں ہی گاڑی نکال کے مین روڈ تک آ چکے تھے. مجھے تو کوئی خاص ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، بس ہلکی پھلکی ہی آتی تھی. البتہ وجیہہ آنی ایکسپرٹ تھی. کھانا تو ویسے بھی ہم لوگ کھا ہی چکے تھے، اس لیے ایک آئس کریم پارلر پہ چلے گئے. دونوں نے مل کے آئس کریم کپ کے بجائے آئس کریم باکس لے لیے اور آنی کہنے لگی چلو شرط لگاتے ہیں، جو پہلے ختم کرے گا وہ بل دے گا. میں نے کہا ڈن. ہم دونوں ہی اس کو کھانے میں مصروف تھے جب میری نظر آئس کریم پارلر میں آنے والے اسی نوجوان پہ پڑی. وہ 2-3 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا اور ہماری قریبی ٹیبل کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا. میں نے آنی کا ہاتھ دبایا. میں نے کہا وہ دیکھیں آپ کا ہونے والا منگیتر. میری بات سن کے آنی نے برجستہ دوسری ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں وہی نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ساتھ میں ویٹر کو بلا رہا تھا، آئس کریم آرڈر کر رہا تھا. آنی کہنے لگی تمیز ہے تم میں، چپ نہیں رہ سکتی، خواہ مخواہ کسی اجنبی کو میرا منگیتر بنا رہی ہو. جلدی سے آئس کریم ختم کرو سمجھی، واپس بھی جانا ہے. میری نظر بار بار اسی اجنبی پہ اٹھ رہی تھی. اس بار آئس کریم کھاتے ہوئے کئی بار اس نے مجھے دیکھا، ساتھ میں آنی کو بھی دیکھا. میں نے کہا اے آنی آپ کو دیکھ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے آپ اسے پہلی نظر میں گھائل کر چکی ہیں. میری بات سن کے کہنے لگی منہ بند کرو، تم میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تو تم چپ رہو اور جلدی آئس کریم ختم کرو اپنی. بہرحال ہم نے آئس کریم ختم کی. بل مجھے دینا پڑا کیونکہ وہ جیت گئی تھیں. ہم دونوں ہی ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے، لیکن جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا عقب سے ایک مردانہ آواز سنائی دی. ایکسکیوز می میڈم. ہم دونوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا. وہی نوجوان پیچھے کھڑا تھا. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ یہ ہمارے پیچھے کیسے آ گیا اور کیوں آ گیا. آنی کہنے لگی یس آپ نے ہم سے کچھ کہا. اس نے ہاتھ میں آنی کا پرس پکڑ رکھا تھا. کہنے لگا یہ آپ شاید غلطی سے اندر بھول آئی تھیں. آنی کہنے لگی اوہ ویری سوری، آپ کو زحمت کرنی پڑی، میں واقعی بھول گئی تھی. انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا پرس لیا. وہ فوراً سے پلٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ہائے اس کا مطلب لو اسٹوری شروع. آنی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے مجھے ایک تھپکی لگائی. کہنے لگی چپ ہو جاؤ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی.
میں نے کہا بڑی بات تو دیکھ لیجیے گا میں کیسے بناتی ہوں، میں آپ کی سیٹنگ کروا کے چھوڑوں گی۔ کہنے لگی مر جاؤ گی میرے ہاتھوں سے، بیٹھو گاڑی میں۔ بہرحال اگلے روز سے آنی کا آفس شروع ہو چکا تھا، وہ شام تک آتی تھیں، میں عصر کے بعد پارک میں چلی گئی۔ وہ نوجوان وہیں واک کر رہا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ واک کرنے کے بعد ایک مخصوص بینچ پہ ہی بیٹھتا تھا اور پھر ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے پانی پیتا تھا۔ 3-4 دن سے میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ وہ ایک ہی مخصوص بینچ پر بیٹھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک گلاب کا پھول لیا، ایک کاغذ لیا، اس پہ لکھا ہائے مسٹر ہینڈسم، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، فرام وجیہہ۔ پھر اس پہ اچھا سا اسپرے کیا، اسے پیک کیا اور وہاں رکھ دیا۔ پھر دیکھا کہ وہ واک کر رہا تھا، پورے 10 منٹ بعد اس نے وہیں بیٹھنا تھا۔ میں نے بڑے چپکے سے وہ پیپر اور گلاب کا پھول وہاں رکھا اور خود انجان بن کے کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ پورے 10 منٹ بعد وہ اس بینچ پہ بیٹھا، پانی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ پھر جیسے اس نے ہاتھ بینچ پہ رکھا، اس کا ہاتھ اسی گلاب کے پھول پہ پڑا۔ میں دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اس پھول کو پکڑا، پھر کاغذ کو کھول کے دیکھا، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے پھول سونگھا اور پیپر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں تو اتنی خوش بیان سے باہر، یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کے مجھے بےتابی سے آنی کا انتظار تھا۔ وہ تقریباً 7 بجے تک گھر آتی تھی۔ آتے ہی بیگ ایک طرف رکھا، کہنے لگی تھکا کے رکھ دیا، توبہ، مجھے پتا ہوتا کمپنی والوں نے مجھے لاہور اس لیے بھیجا ہے تو صاف انکار کر دیتی، سب کچھ میرے سر پہ ڈال دیا۔ بڑے غصے میں تھی۔ میں نے کہا چھوڑے نا آفس کی باتیں، وہ آفس میں چھوڑ کے آیا کریں۔ چلیں یار میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں بڑے مزے کی۔ وہ کہنے لگی پہلے چائے پلاؤ، بہت تھک گئی ہوں میں۔ انہوں نے اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا۔ کہنے لگی میں ابھی فریش ہو کے آ رہی ہوں، میرے لیے کڑک سی چائے بنا دو، پھر تمہاری بکواس بھی سن لوں گی۔ میں نے کچن میں جا کے اپنے لیے اور آنی کے لیے چائے بنائی۔ تب تک وہ ہاتھ منہ دھو کے آ چکی تھیں۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی آنی نے آنکھیں بند کی، کہنے لگی شکر ہے، دماغ کو کچھ تو سکون ملا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آج کیا ہوا؟ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے انہیں اپنی ساری کارستانی بتائی۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی شفق کی بچی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اتنا ہی تمہیں لو سین چلانے کا شوق ہے تو اپنا نام لکھتی، میرا نام کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کی شادی ہوگی تو کوئی میرے بارے میں سوچے گا نا، اماں کو تو صرف آپ کی فکر ہے۔ انہیں نظر نہیں آتا کہ ان کی بیٹی بھی جوان ہو گئی ہے، وہ بھی دل میں شادی کے ارمان رکھتی ہے۔ میں نے جان بوجھ کے آنی کو چھیڑا تھا۔ کہنے لگی میں کہہ دیتی ہوں آپا سے کہ مجھے چھوڑیں، شفق کی شادی کریں۔ آج کل آپ کی بیٹی کو رات کو نیند نہیں آتی، کسی اجنبی کے حسین خواب آتے ہیں جو خوابوں میں اسے تنگ کرنے لگا ہے۔ لڑکی جوان ہو گئی ہے آپا، کچھ سوچیں اس کا۔ وہ مجھے تنگ کرنے لگی، پھر کہنے لگی ویسے لڑکا واقعی ہینڈسم ہے، ایسا کرو شفق تم اپنے لیے اسے سیٹ کر لو، تم بھی اس کے ساتھ بہت اچھی لگو گی۔ میں نے کہا جی نہیں، میں نے جب پہلی نظر اسے دیکھا تھا تو آپ کا تصور میری آنکھوں میں آیا تھا، اور ویسے بھی مجھے بھی پڑھنا ہے اور وہ مجھ سے بہت بڑا ہے، وہ بالکل آپ کے ساتھ اچھا لگے گا۔ چائے جیسے ہی ختم ہوئی آنی مجھ سے کہنے لگی دیکھو مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم ایسی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی، سمجھی نا؟ یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ لیکن میں کہاں رکنے والی تھی؟ اب میرا یہ روز کا کام تھا۔ میں ایک گلاب کا پھول توڑتی، ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ ہائے ہینڈسم لکھ کے ایک محبت بھرا جملے کا پیغام لکھ دیتی، آخر میں آنی کا نام لکھ دیتی۔ لیکن اب میں نے آنی کو بتانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے دھمکی دے چکی تھی کہ اگر تم باز نہیں آئی تو میں تمہاری امی کو تمہاری یہ ساری بات بتا دوں گی۔ اس لیے اب مجھے جو بھی کرنا تھا چپ چاپ کرنا تھا۔ روزانہ میں اس کے بینچ پر گلاب کے پھول کے ساتھ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی رکھتی تھی، اور وہ روزانہ مسکراتا تھا اور وہ رکا اپنی جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اس بار میں نے نمبر لکھ کے رکھ دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر وہ اپنے دل میں میرے لیے کچھ بھی محسوس کرتا ہے تو فون کریں،
ورنہ نہ کریں۔ اتفاق تھا کہ وہ سم میری آنی کے نام پہ تھی، لیکن یوز اسے میں کرتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی۔ میرے موبائل میں 2 سمز تھی۔ آنی کو تو شاید یاد بھی نہیں تھا کہ ابھی تک وہ نمبر میرے پاس آن ہے۔ اب مجھے اس نوجوان کی کال کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آنی تو جاب سے آتی، کھانا وانا کھاتی، پھر ہم چپکے سے گاڑی میں کہیں باہر نکل جاتے، کبھی گول گپے کھاتے، کبھی آئس کریم کھا کے واپس آ کے سو جاتے۔ اور سب سے پہلے تو وہ سوتی تھیں کیونکہ انہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ البتہ میری کالج کی چھٹیاں تھیں، پری میڈیکل میں نے پاس کر لیا تھا، آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا، لیکن 2-3 مہینے کا گیپ تھا۔ رات کے 12 بجے میرا موبائل وائبریٹ ہوا کیونکہ میں نے بیل بند کر دی تھی۔ فون کی وائبریشن سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا تو ایک اجنبی سا ان نون نمبر تھا۔ میں فون اٹھا کے کمرے کی بالکنی میں آ گئی۔ میں نے فون کان سے لگایا۔ میں نے کہا کون؟ کہنے لگا وہی، ہائے ہینڈسم۔ یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہنے لگا مس وجیہہ کیا ہوا، چپ کیوں ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا بات کروں۔ پتہ نہیں میں نے کیوں اور کس جذبے کے تحت اسے نمبر دیا تھا۔ کہنے لگا ہیلو۔ میں نے کہا جی کہیے۔ کہنے لگا آپ کا اظہار کا انداز مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں ابھی آپ سے بالکل انجان ہوں، کیا ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ سن کے میں کچھ گھبرا گئی۔ میں نے کہا نہیں، اتنی جلدی نہیں، وہ بس وہ دیکھنے میں آپ مجھے اچھے لگے تھے، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی تھوڑی ہوں، میرے خیال سے پہلے بات چیت کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں۔ میری بات سن کے اس نے ایک گہری سانس لی۔ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کا تصور کیا باندھوں؟ آپ جانتی ہیں کہ لڑکوں کو اس چیز میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ جس سے وہ بات کر رہے ہیں، یا جو لڑکی روز گلاب کے پھول کے ساتھ ایک محبت بھرا پیغام بھیجتی ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے ضرور آؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ خیر صرف 2 منٹ میں نے اس سے ہلکی پھلکی بات کی اور فون بند کر دیا۔ لیکن اب میں محتاط ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ ضرور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا کہ اسے پھول کے ساتھ محبت بھرے پیغام کون دے کے جاتا ہے۔ اس کی نظر بھی بینچ پہ ہوتی تھی اور میں پکڑی جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس بار نہ تو گلاب کا پھول رکھا اور نہ ہی کوئی محبت بھرا پیغام لکھ کے دیا۔ البتہ وہ ضرور بے چین تھا۔ بینچ پہ آتے ہی اس کی نظر بینچ کی سیٹ پہ تھی۔ اس بار پانی بھی نہیں پیا، دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، بلکہ پورے پارک میں ہی اس نے نظریں دوڑائیں، لیکن میں وہاں تھی ہی نہیں، میں اپنی چھت پہ تھی۔ کافی دیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک گہری ٹھنڈی سانس لی، پانی کی بوتل کھولی اور پینے لگا۔ رات کو اس کی کال آئی، میں نے فون نہیں اٹھایا، میں نے میسج پہ بات کی۔ میں نے کہا میں ابھی فون پہ بات نہیں کر سکتی، آپ میسج کریں۔ کہنے لگا آج آپ نے میرے لیے کوئی پیغام نہیں چھوڑا، نہ کوئی پھول تھا۔ میں نے میسج کا جواب دیا۔ میں نے کہا میں جاب کرتی ہوں، شام کو واپس آتی ہوں، اور ویسے بھی اب تو ہماری فون پہ بات ہونے لگی ہے، اب ان سب چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن مجھے تو انتظار تھا، مجھے تو اچھا لگا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایسے بات کرتی تھی جیسے وجیہہ آنی، کیونکہ میں اس نوجوان کو اپنی آنی کے لیے سیٹ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ہمیشہ آنی کے حوالے سے ہی بات کرتی، جو بھی ان کی روٹین تھی اسے میں یہی بتاتی تھی، اور وہ ہر بات سے بے خبر تھی۔ میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ اب میں مغرب سے کچھ پہلے چھت پہ چلی جاتی، جس ٹائم وہ بینچ پہ بیٹھ کے پانی پیتا تھا۔ آج بھی میں چھت پہ ہی تھی جب وہ بینچ پہ بیٹھا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، شاید مجھے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے میرا نمبر ملایا، فون پہ بیل ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ مجھے فون کیوں کر رہا ہے۔ پہلے تو میں نے فون کاٹ دیا، لیکن اس نے پھر سے کال ملائی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیا آپ پارک میں ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں پارک میں نہیں ہوں، میں ذرا بیزی ہوں، میں بعد میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا اور نیچے اتر آئی۔ اس رات اس نوجوان کا کوئی فون نہیں آیا، اگلے دن بھی نہیں آیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ ایک بار ڈور بیل بجی، امی نے آنی سے کہا جاؤ دروازہ کھولو، یہ کہہ کے وہ کچن میں چلی گئی۔
آنی مجھ سے کہنے لگی جاؤ دروازہ کھولو، میں شو دیکھ رہی ہوں۔ آنی بیٹھی ٹی وی پہ کامیڈی شو دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی باہر کا دروازہ کھولا تو وہی نوجوان سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کے میری جان نکلی، لیکن اس کے ہاتھ میں پلاؤ کی ٹرے تھی۔ مجھے کہنے لگا یہ امی نے بھیجا ہے، وہ سامنے والے گھر سے۔ اس نے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا جی شکریہ۔ میں نے پلیٹ پکڑ لی۔ اندر سے امی نے آواز دی، وجیہہ باہر کون آیا ہے؟ میں نے کہا پڑوس سے کوئی آیا ہے۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ بند کر دیا۔ خالی پلیٹیں میری والدہ واپس کرنے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بے حد بے چین تھی۔ میری جان اس وقت نکلی جب اگلے روز بھی وہی نوجوان۔ اب میری اکثر اس لڑکے سے بات ہونے لگی۔ میں اسے آنی بن کے ہی بات کرتی تھی۔ اس نوجوان کا نام عیسیٰ تھا۔ ایک بار اس نوجوان کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر کہنے لگا کب تک میرے صبر کا امتحان لینا ہے وجیہہ؟ کب تک یہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے؟ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے بہت سنجیدہ ہوں وجیہہ۔ میں نے کہا میں باقاعدہ ملاقات نہیں کروں گی۔ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو بس ایک بار آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ میرے پاس نہیں آئیں گے اور بات بھی نہیں کریں گے۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر مان گیا۔ میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ کا بتایا۔ میں نے کہا میں میرون سوٹ پہن کے آؤں گی اور میرے ہاتھ میں فلاور بوکے ہوگا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ آنی کو ریسٹورنٹ جانے پہ کیسے راضی کروں۔ پھر ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ میں نے رات کو جان بوجھ کے کہا کہ آنی مجھے آپ کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ یہ سن کے آنی مسکرانے لگی اور فوراً سے مان گئی۔ میں نے کہا آج آپ میری پسند کا رنگ پہنیں گی۔ انہوں نے میرون سوٹ بھی پہن لیا، میں نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ چلے گئے۔ آنی کہنے لگی بچو تم نے میری سالگرہ کا کہہ کے اچھا نہیں کیا، اب دیکھو تمہاری ساری پاکٹ منی میں آج ختم کروا دوں گی۔ میں نے کہا نو پرابلم۔ آنی نے مینیو کارڈ پکڑا، آرڈر دینے لگی۔ مجھے عیسیٰ کا انتظار تھا تاکہ وہ آنی کو دیکھ لے۔ میں ریسٹورنٹ کے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی، بار بار اپنی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ آنی کہنے لگی یہ تم باہر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد ویٹر چٹنی اور سلاد رکھ کے چلا گیا۔ اسی طرح وہ دوسری ٹیبلز پہ بھی رکھ رہا تھا جب اچانک سے بچے بھاگتے ہوئے ایک ویٹر سے ٹکرائے اور اس کے ہاتھ سے چٹنی آنی کے سوٹ پہ گر گئی۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ کہنے لگا سوری میڈم۔ میں نے کہا آنی چلے کوئی بات نہیں، آپ واش روم میں جا کے صاف کر لیں۔ آنی کہنے لگی اچھا ایسے کرو اپنا دوپٹہ دو، یہ دوپٹہ تو نیٹ کا ہے، بہت برا لگ رہا ہے۔ انہوں نے اپنا میرون دوپٹہ مجھے دے دیا، میرا پنک دوپٹہ لے کے واش روم چلی گئی۔ اسی وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے فلاور بوکے تو خریدا ہی نہیں۔ باہر ایک بچہ فلاور بوکے ہی بیچ رہا تھا۔ میں نے سوچا عیسیٰ تو ابھی تک نہیں آیا، تب تک میں فلاور بوکے خرید کے آنی کو دے دیتی ہوں، کیونکہ تحفہ تو میں نے خریدا بھی نہیں تھا۔ میں باہر چلی گئی، لڑکے سے ایک چھوٹا سا فلاور بوکے خریدا جو گلاب کے پھولوں کا تھا اور اندر آ کے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا۔ عیسیٰ اندر آیا، لیکن اس وقت میرا دھیان آنی کی طرف تھا۔ میں بار بار پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی، واش روم کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک سے میری نظر ریسٹورنٹ کے دروازے پہ پڑی تو وہ کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کے میں بے حد پریشان ہوئی۔ وہ بنا آنکھیں جھپکائے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اتفاق تھا کہ وہ فلاور بوکے میرے ہی آگے پڑا تھا اور آنی کا دوپٹہ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں بے حد گھبرائی کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ میں نے وہ فلاور بوکے اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ آنی جلدی سے آ جائیں، اور چور آنکھوں سے اسے بھی دیکھ رہی تھی جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ چہرے پہ اس کے مسکراہٹ تھی۔ میں خواہ میں پھنس رہی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کے موبائل پہ کال آئی اور وہ ریسٹورنٹ سے باہر چلا گیا۔
اور عین اسی وقت آنی واش روم سے باہر نکل آئیں، ٹیشو سے اپنی قمیض صاف کر رہی تھیں۔ کہنے لگیں توبہ ہے، اس کمینے ویٹر نے میرے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں ایسے کرو، یہ نیٹ کا میرون دوپٹہ تم ہی لے رکھو، میری ساری شرٹ گیلی ہو گئی ہے، یہ تمہارا شیفون کا دوپٹہ ٹھیک رہے گا۔ کچھ دیر بعد آرڈر بھی آ گیا۔ میں بار بار ریسٹورنٹ کا دروازہ دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ واپس آئے، لیکن وہ نہیں آیا۔ آنی باتیں کرتی رہیں، ساتھ ساتھ کھانا کھاتی رہیں، مجھے تنگ بھی کرتی رہیں کہ دیکھ لینا بچو، پورے 10,000 کا بل بنواؤں گی۔ لیکن میں غائب دماغی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک عجیب گڑبڑ کا احساس ہونے لگا، کچھ غلط سا ہو گیا تھا۔ آنی نے مجھے چپ چپ دیکھا تو کہنے لگی تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے، کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگی ڈونٹ وری، میں بھر دوں گی بل، اتنی پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا نہیں وہ بات نہیں ہے، بس ایسے ہی بھوک نہیں ہے۔ میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، چاکلیٹ کیک جو کہ میرا فیورٹ تھا وہ بھی نہیں کھایا۔ گھر آ کے میں بڑی بے چین تھی۔ میں نے عیسیٰ کو کال کرنی چاہی، لیکن اسے کیا کہتی؟ اسے تو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں وجیہہ نہیں ہوں بلکہ شفق ہوں۔ ایک پل کے لیے سوچا کہ کہہ دوں گی کہ آج تو میں آئی ہی نہیں ریسٹورنٹ۔ میں نے جیسے ہی عیسیٰ کو کال کی اس کا فون بند تھا۔ میں حیران تھی کہ اس کا فون کیوں بند ہے۔ میں نے میسج کیا کہ وہ مجھے کال کرے، لیکن کوئی کال نہیں آئی۔ میں بے حد پریشان تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ تو مجھے وجیہہ سمجھ رہا تھا، اس نے تو آنی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میری بے چینی عروج پہ تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قصے کو سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے۔ میں بار بار اسے فون کر رہی تھی اور وہ مسلسل بند تھا۔ آنی کمرے میں آئیں، مجھے یوں بے چین دیکھا تو کہنے لگیں کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ میں انہیں بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے۔ وہ تو الٹا مجھے ڈانٹتی اور امی سے بھی میری شکایت لگا دیتی۔ بہرحال 5-6 دن گزر گئے، اب تو وہ پارک میں بھی نہیں آ رہا تھا اور میں چھت پہ بے چینی سے اسے دیکھتی رہتی کہ پتہ نہیں آ کیوں نہیں رہا تھا، کہاں چلا گیا تھا۔ 8 دن گزر گئے، اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ آج تو امی نے ویسے بھی بریانی بنائی ہے، ایسے کرتی ہوں اس کے گھر بریانی دینے چلی جاتی ہوں، اور اگر موقع ملے گا تو اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ لیکن پھر سوچا کہ وہ تو مجھے بہت برا بھلا سمجھے گا، کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ پھر میں نے سوچا کہ آخر پتہ تو چلے کہ آ کیوں نہیں رہا، اس کا فون کیوں بند ہے۔ ایک تو جذبات میں آ کے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں، اور ابھی بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے یا نہیں۔ ایسے موقع پہ میں ہمیشہ اپنی آنی سے مشورہ لیتی تھی، لیکن یہ تو سارا معاملہ ہی ان کا تھا، میں ان سے کیسے مشورہ لیتی؟ وہ تو مجھے بری طریقے سے ڈانٹ دیتی۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ایک بار بس وہ فون اٹھا لیتا، میں اسے کہہ دیتی کہ میں تو آئی ہی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ میں کچن میں گئی، ایک پلیٹ میں بریانی بھر کے ڈالی، دوسری پلیٹ سے اس کو ڈھکا۔ میری والدہ اور آنی دونوں ہی ٹی وی پہ کوئی کامیڈی شو دیکھ رہی تھیں۔ میں چپ چاپ سے باہر چلی گئی۔ سامنے اس کا گھر تھا۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا تو کافی دیر بعد دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں سے بھی کچھ لنگڑا کے چل رہا تھا، ہاتھوں پہ بھی پٹیاں تھیں، شاید اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ کچھ پل تو وہ مجھے دیکھتا رہا بڑی بے یقینی سے، پھر میں نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ کہنے لگا وجیہہ آپ؟ میری تو جیسے جان نکلی، وہ مجھے آنی سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ کا فون کیوں بند ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی۔ کہنے لگا وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، فون ٹوٹ گیا ہے۔ اتنی بے چین تھی تم، اتنی پریشان تھی میرے لیے۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کیا میں 2 منٹ آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے سب کچھ بتا دیتی ہوں، کسی غلط فہمی میں نہیں رکھتی۔ کہنے لگا ابھی نہیں، ابھی امی گھر پہ ہیں،
آپ جائیں، میں خود آپ سے رابطہ کروں گا، یہ کہہ کے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان تھی، سب کچھ الٹا ہو رہا تھا، سب کچھ غلط ہو رہا تھا۔ میں واپس آ گئی، لیکن ابھی بھی اسی الجھن میں مبتلا تھی، کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا میں جاتی ہی نہیں۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب اس سچویشن کو کیسے حل کروں۔ 3 دن گزر گئے تھے، اس کا فون ابھی تک بند تھا۔ پارک میں وہ آ نہیں سکتا تھا کیونکہ شاید پاؤں میں بہت زیادہ چوٹ آئی تھی۔ 4 دن بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار دروازہ وجیہہ آنی نے کھولا تھا۔ پھر کسی خاتون سے باتیں کرتے ہوئے وہ اندر آ گئیں۔ وہ ویسے بھی بڑی خوش مزاج تھیں، فوراً سے بے تکلف ہو جاتی تھیں۔ اس خاتون کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ بڑے صاف ستھرے اچھے سے لباس کو پہن کے آئی تھیں، خوش شکل بھی تھیں۔ آنی بھی ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں اور میری والدہ چائے بنانے ہی لگی تھیں جب اس خاتون کو دیکھ کے میری والدہ کچھ نافہم سی ہوئیں، کیونکہ پہلے کبھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاتون آتے ہی ہم سب سے سلام کرنے لگیں۔ میری والدہ کہنے لگیں، آپ کون؟ میں نے پہچانا نہیں آپ کو۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی 1 مہینہ پہلے ہی اس ایریا میں شفٹ ہوئی ہوں، سوچا کہ آپ سے میل ملاقات ہو جائے۔ میری والدہ نے کہا، ہاں بیٹھیں آپ۔ پھر آنی سے کہنے لگی، جاؤ وجیہہ چائے بنا کے لاؤ۔ آنی چائے بنانے چلی گئی، میں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ خاتون کہنے لگی، یہ وجیہہ آپ کی بیٹی ہیں؟ میری والدہ کہنے لگی، بیٹی ہی سمجھ لیں، میری چھوٹی بہن ہے۔ وہ کہنے لگی، ماشاء اللہ بہت پیاری ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، جی ماشاء اللہ سے بہت پیاری ہے، جاب بھی بہت اچھی کرتی ہے۔ آج کل ہم اس کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ میری ماں کی عادت تھی، کسی سے بھی ملتی تھیں تو آنی کے بارے میں ذکر ضرور کر دیتی تھیں۔ وہ خاتون مسکرانے لگی، کہنے لگی، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، میں آپ کی بہن کا رشتہ ہی مانگنے آئی ہوں۔ یہ سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی، یہ کون تھی جو آنی کا رشتہ مانگ رہی تھی؟ میری والدہ بھی کچھ حیران ہوئی، کہنے لگی، کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کی بہن کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتی ہوں، ماشاء اللہ سے آپ کی بہن بہت اچھی ہے۔ امی نے کہا، آپ وجیہہ سے پہلے مل چکی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں 1 دفعہ پارک میں ملاقات ہوئی تھی، پر میں نام نہیں جانتی تھی۔ میں تو اپنی آنی کی سیٹنگ عیسیٰ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن یہ خاتون۔ اتنی دیر میں وجیہہ آنی چائے بنا کے لے آئیں، انہیں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ وہ اسی خاتون کے پاس بیٹھ گئیں، کہنے لگیں کہ مجھے آپ کی بہن بہت پسند ہے، میرا بیٹا لاہور کی ایک بہت بڑی فرم میں جاب کرتا ہے، اس کا نام عیسیٰ ہے، پلیز ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ تو کیا وہ عیسیٰ کی والدہ تھیں؟ جو چکر میں چلانا چاہتی تھی وہ شاید قدرت نے چلا دیا تھا۔ آنی تو ہکا بکا اس خاتون کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ چائے پی کے چلی گئیں۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ آنی کہنے لگی، یہ میرا رشتہ لائی تھی، مجھے پتا ہوتا میں ایسے سلام بھی نہ کرتی، بڑی عجیب عورت ہے، 2 بار ہلکی پھلکی الیک سلیک کیا ہو گئی، منہ اٹھا کے رشتہ لے آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، تم تو چپ ہی رہو، شکر ہے اللہ کا، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یہ سن کے آنی کہنے لگی، واہ واہ آپا، میں نے بڑی بڑی خود غرض بہنیں دیکھی ہیں لیکن آپ جیسی نہیں دیکھی۔ یہ پتہ نہیں اس کا بیٹا کون ہے کون نہیں ہے، کیا نہیں ہے، آپ یوں شکر کر رہی ہیں جیسے شہزادے گلفام کا رشتہ آ گیا میرے لیے، پتہ نہیں کون ہے کیسا ہے۔ امی کہنے لگی، جا کے دیکھ آؤں گی کیسا ہے، خاتون خوبصورت ہیں پیاری ہیں تو بیٹا بھی ویسے ہی ہوگا، عجیب پاگل لڑکی ہو تم۔ دیکھو اگر لڑکا مجھے پسند آ گیا وجیہہ تو میں تمہارے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ بہت ہو گیا، بہت شوق پورے کر لیے تم نے، تعلیم بھی کر لی اپنی مرضی سے، مکمل ہو گئی، جاب بھی کر لی، میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گی، اور خبردار جو تم نے اس بار انکار کیا۔ آنی کہنے لگی، یہ اچھی زبردستی ہے، میں واپس کراچی جا رہی ہوں، آج مجھے نہیں رہنا یہاں۔ میری والدہ اسے غصے سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ البتہ میں ضرور گمسم ہو کے بیٹھ گئی تھی، پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میری والدہ نے تو رات تک میرے والد کو بھی بتا دیا، ماموں کو بھی فون کر دیا،
وجیہہ آنی میری ماں کو غصے سے دیکھے جا رہی تھیں. کہنے لگی آپا آپ اچھا نہیں کر رہی ہیں. میری والدہ کہنے لگی تم چپ چاپ بیٹھی رہو، پتہ نہیں تم نے کیا سوچ رکھا ہے، اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو کیا؟ شکر ہے کہ آج بھی تمہارے رشتے خود ہی سے آ رہے ہیں، ورنہ تمہاری عمر کی لڑکیوں کے رشتے بہت مشکل آنے ہو جاتے ہیں. تمہاری ساری دوستیں ایک ایک دو دو بچوں کی مائیں بن گئی ہیں اور تمہیں احساس تک نہیں ہے. وہ چپ چاپ بیٹھ گئیں. جو دل میں آئے کر لیں. پھر میری طرف دیکھنے لگی. میں غائب دماغی سے بیٹھی ہوئی تھی. کہنے لگی تم کیوں چپ ہو؟ تمہیں تو لڈیاں ڈالنی چاہیے، تمہاری تو خواہش پوری ہو گئی. میں ذرا سا مسکرائی. میں نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں. اگلے ہی روز میری والدہ اور والد عیسیٰ کے گھر چلے گئے اور بڑی خوشی خوشی واپس آئے. آنی کہنے لگی آپا یہ جو آپ مسکرا رہی ہیں نا، مجھے شک ہو رہا ہے. یقیناً وہ جیسا بھی ہوگا آپ نے تو آنکھیں بند کر کے ہاں کر دی ہوگی. میری والدہ کہنے لگی بہت ہینڈسم نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب کرتا ہے اور والد کا اپنا بزنس بھی ہے. ہر لحاظ سے یہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ہم نے تو دبے دبے لفظوں میں ہاں کر بھی دی ہے. بس اب میں کراچی سے دونوں بھائیوں کو بلواؤں گی اور تمہاری رسم یہیں ادا کر دوں گی. اب تمہیں کراچی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی ہے، بس فٹافٹ سے تمہاری شادی یہیں کر دوں گی. شکر ہے میرے اللہ. اپنی والدہ کی بات سن کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے مطمئن ہو جانا چاہیے یا پھر پریشان، کیونکہ عیسیٰ شاید مجھے وجیہہ سمجھ رہا تھا اور یہ بڑی گڑبڑ والی بات ہو گئی تھی. منگنی ایک ہفتے کے اندر اندر طے پا گئی. میرے دونوں ماموں ممانیاں سب کزنز آ چکے تھے، سبھی خوش بھی تھے. میں بار بار عیسیٰ کو کال کر رہی تھی تاکہ اسے سچ بتا سکوں، تاکہ مزید کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن اس کا فون مسلسل بند تھا. اب تو میں اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، ورنہ اس کی والدہ پوچھ لیتی کہ بیٹا تم کیوں آئی ہو. عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی میں. نہ وہ پارک میں آ رہا تھا، نہ اس سے بات ہو رہی تھی. منگنی سے ایک دن پہلے عیسیٰ کی والدہ گھر پہ آئیں. آنی کے لیے منگنی کا جوڑا، میچنگ جیولری، جوتے، سب کچھ لے کے آئیں. کہنے لگیں یہ سب کچھ عیسیٰ کی پسند کا ہے. اگر یہ سب کچھ عام حالات میں ہوتا تو شاید مجھے بہت اچھا لگتا، میں بہت انجوائے کرتی، لیکن اب میں شش و پنج میں مبتلا تھی. مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تبھی میرے سر پہ ایک اور دھماکہ ہوا. میری والدہ کہنے لگیں کہ بہن مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے جو کہ بہت ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو بعد میں پتہ چلے تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے یہ بات چھپائی ہے. اس وقت میری دونوں ممانیاں بھی میری والدہ کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھیں اور وجیہہ آنی بھی بیٹھی تھی. وہ خاتون کہنے لگی جی جی بہن آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیں. میری والدہ کہنے لگیں دیکھیں وجیہہ ہماری سگی بہن نہیں ہے، میری والدہ کی چھوٹی بہن کی بیٹی ہے. میری چھوٹی خالہ کو ڈیورس ہو گئی تھی اور جہاں ان کی دوسری جگہ پہ شادی ہوئی تھی وہ لوگ بیٹی کو نہیں رکھ رہے تھے، اس لیے میری والدہ نے اسے رکھ لیا تھا اور ہم نے اسے ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھا ہے. لیکن پھر بھی حقیقت بتانی آپ کو ضروری تھی. یہ سن کے میں بڑی حیران تھی کیونکہ آج تک میں بھی اس بات سے واقف نہیں تھی. وہ خاتون کہنے لگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، بس یہی کافی ہے. یہ کہہ کے انہوں نے تو جیسے بات ختم کر دی. میری والدہ اور دونوں ممانیوں کے چہرے پہ اطمینان سا چھا گیا. آنی مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی کیونکہ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے انہیں ہی دیکھ رہی تھی. شاید وہ سچ جانتی تھیں. وہ خاتون جا چکی تھیں. میں نے کہا آنی آپ میری سگی خالہ نہیں ہیں. کہنے لگی کیوں؟ تمہیں لگتا ہے میں سوتیلی ہوں؟ پاگل لڑکی، سگوں سے زیادہ پیار ہے مجھے تم سے، عمران بھائی سے، کامران بھائی سے. لیکن میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں ان کی سگی نہیں ہوں. پھر میری والدہ سے کہنے لگی آبا آپ نے سب کچھ طے کر دیا، لڑکا تو مجھے دکھایا بھی نہیں. میری ساس سے کہیں نا کہ اپنے بیٹے کی تصویر ہی میرے نمبر پہ بھیج دیں اور میری تصویر بھی اسے دکھا دیں، پتہ چلے کل کو اعتراض ہو جائے اسے.
جیسے وہ منگنی کی رسم کرنے آئے تو سب کے سامنے کہہ دے کہ مجھے تو یہ لڑکی پسند ہی نہیں ہے۔ آنی اپنی عادت سے مجبور تھیں، لیکن میرا دل ضرور دھک دھک کیے جا رہا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی لڑکے نے شاید تمہیں کہیں دیکھا تھا، اسی نے اپنی ماں کو بھیجا ہے۔ اتفاق تھا کہ اس خاتون کی بھی تم سے تھوڑی بہت الیک سلیک ہو چکی تھی، ماں بیٹے کو تم پسند ہو۔ آنی کہنے لگی واہ بھائی واہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کوئی میرا چھپا ہوا عاشق بھی اس محلے میں موجود ہے۔ خیر آپا مجھے تو دکھائیں، آخر آپ نے میری قسمت کس کے ساتھ پھوڑی ہے۔ امی نے اپنے موبائل میں سے اس کی تصویر آنی کو دکھائی تو انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا، پھر وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میری والدہ کہنے لگی کیوں، کیا ہوا؟ ہے نا ہینڈسم؟ ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے عیسیٰ۔ آنی مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میری والدہ اور دونوں ممانیاں اٹھ کے چلی گئیں۔ آنی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی یہ سب تمہارا رچایا ہوا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ میں نے نظریں چرائیں، میں نے کہا نہیں آنی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتفاق ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر میں انہیں سچ بتا دیتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ مجھے ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ کہنے لگی چلو جی، میری قسمت تو اسی کے ساتھ پھوٹنی تھی، مجھے تو یہ شکل سے ہی بور لگتا تھا، اب تو میری ساری زندگی چپ شا کا لڈو کھا کے گزارنی پڑے گی مجھے۔ پھر کہنے لگی خیر ایسی جوڑیاں بڑی کامیاب بھی گزرتی ہیں، جہاں ایک شخص کو بولنے کی بے تحاشا عادت ہو اور دوسرا چپ چاپ سننے والا ہو۔ اگر دونوں ہی بولنے والے ہوں گے تو سنے گا کون؟ وہ خود ہی سوال کر رہی تھیں اور خود ہی جواب دیے جا رہی تھیں، میں چپ تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا تمہاری ممانی بازار جا رہی ہیں، تم بھی ساتھ ہو جاؤ، اپنی آنی کی منگنی پہ پہننے کے لیے اپنے لیے کوئی اچھا جوڑا لے آؤ۔ میں چپ چاپ ممانیوں کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے بھی شاپنگ کی، میں نے بھی ایک ہلکا پھلکا فینسی سوٹ خرید لیا۔ پتہ نہیں میرے اندر ادھم کس بات کی مچی ہوئی تھی۔ بہرحال منگنی کا دن بھی آ گیا۔ میں آنی کو لاہور کے ایک مشہور بیوٹی پارلر پہ لے گئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں، کچھ بھی تھا وہ تھی بہت پیاری۔ مجھ سے کہنے لگی تم پارلر سے تیار نہیں ہوگی؟ تم تو بہت کہتی تھیں کہ آپ کی منگنی پہ یہ کروں گی وہ کروں گی، تم نے تو کوئی خاص گرم جوشی دکھائی ہی نہیں۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس الجھن میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس سر میں پتہ نہیں کیوں درد ہے۔ بہرحال ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ چھوٹی سی منگنی کی تقریب تھی، اس لیے گھر پہ ہی سارا انتظام کیا گیا تھا۔ جان میری اس وقت نکلی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں۔ میرا جی چاہا میں کہیں چھپ جاؤں۔ میں اپنی آنی کے ساتھ کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں باہر جاؤں ہی نہیں، میرا سامنا عیسیٰ سے نہ ہو۔ کچھ دیر بعد میری ممانی آئیں، کہنے لگی شفق جلدی کرو، وجیہہ کو باہر لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا میں بعد میں آ جاؤں گی، آپ آنی کو باہر لے جائیں۔ لیکن وجیہہ آنی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی ایسے کیسے، تم نہیں جاؤ گی تو میں بھی باہر نہیں جاؤں گی، تمہیں ہوا کیا ہے، چلو باہر میرے ساتھ۔ پتہ نہیں کیوں میں جیسے جیسے قدم باہر نکال رہی تھی میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے سامنے دیکھ کے پتہ نہیں عیسیٰ کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سامنے جاؤں، لیکن میری مجبوری تھی۔ جیسے ہی میں ڈرائنگ روم میں آئی، عیسیٰ کی نظر سب سے پہلے آنی پہ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر حیرانی تھی، وہ ایک دم صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی والدہ، اس کی کزنز، شاید اس کی کچھ رشتہ دار بھی آئی تھیں، وہ سب ساتھ تھے، اس کے والد بھی تھے۔ دوسری نظر اس کی مجھ پہ پڑی، میں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یوں تھا جیسے اس کے سر پہ کسی نے بم پھوڑ دیا۔ بڑی حیرت سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی عیسیٰ ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ تمہیں وجیہہ بہت پسند ہے، لیکن یہ کیا کہ اس کے احترام میں تم ایک دم سے کھڑے ہو گئے، ارے اسے ابھی اپنے پاس تو آنے دو۔ بات مذاق میں ٹل گئی۔ وجیہہ آنی مسکرا رہی تھیں،
لیکن وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ میں نے وجیہہ آنی کو صوفے پہ بٹھایا۔ عیسیٰ کی والدہ کہنے لگیں بیٹھ جاؤ، آ گئی ہے اب وہ تمہارے پاس۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا لیکن مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اپنی والدہ کے قریب ہو کے کہنے لگا امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگیں کیا بات کرنی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس نے ایک نظر مجھے دیکھا۔ میں سب کی نظروں سے بچتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ بیٹھی۔ وہ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے بس ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے چپ رہو۔ عیسیٰ نے نظریں جھکا لی۔ اس کی والدہ کہنے لگیں عیسیٰ بیٹا بولو کیا کہنا ہے؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ میں اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا کچھ نہیں۔ شاید اس نے میری عزت رکھ لی تھی۔ سب سے پہلے میری والدہ نے وجیہہ آنی کو انگوٹھی پکڑائی۔ انہوں نے انگوٹھی عیسیٰ کو پہنا دی۔ پھر عیسیٰ کی والدہ نے انگوٹھی عیسیٰ کو پکڑائی، لیکن وہ آنی کا ہاتھ نہیں پکڑ پا رہا تھا، بار بار مجھے دیکھ رہا تھا۔ عیسیٰ کی والدہ کہنے لگیں بیٹا انگوٹھی پہناؤ۔ ان کی بات پہ وہ چونکا، پھر آنی کا ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنا دی۔ سب لوگ ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ عیسیٰ کو وجیہہ آنی کو مٹھائی کھلا رہے تھے، لیکن میں ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کے رونے لگی۔ میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کچھ میں نے اچھا نہیں کیا تھا، کچھ قسمت نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں عیسیٰ کو دھوکہ دوں، لیکن میں دھوکہ دے بیٹھی تھی۔ باہر ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ آنی کمرے میں آئی، کہنے لگیں توبہ ہے، پتہ نہیں یہ لڑکیاں بھاری بھرکم جوڑا پہن کے کیسے بیٹھ جاتی ہیں۔ میری تو جان کا عذاب بن گیا تھا یہ 1 گھنٹہ۔ پھر مجھے دیکھ کے کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے میری منگنی جتنی بور بنائی ہے نا شفق کی بچی، دیکھ لینا تمہاری منگنی پہ بھی میں منہ سجا کے بیٹھی رہوں گی۔ پھر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ گئی، مجھے دیکھا، میری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے، کہنے لگی ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے بھائی میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تم نے ابھی سے ہی رونا دھونا مچا دیا۔ ابھی 1 مہینہ ہے اور میں تو ویسے بھی تمہاری بغل میں آ کے بیٹھ گئی، سامنے کا گھر ہے میرا، آ جایا کرنا، رونے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ انہیں لگا شاید میں ان کی رخصتی کا سوچ کے اداس ہو رہی ہوں۔ میں نے بھی انہیں یہی سمجھنے دیا۔ میں نے کوئی وضاحت نہیں دی، بس میں اداس ہو گئی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کے چلی جائیں گی، آپ کے شوہر کا کیا بھروسہ، مجھ سے ملنے دے نہ ملنے دے۔ کہنے لگی ایسی کی تیسی میرے شوہر کی، مجھے وہ تم سے ملنے سے روک کے تو دکھائے، سر نہ پھاڑ دوں میں اس کا؟ نہیں روکے گا مجھے۔ کہنے لگی اچھا میں یہ بھاری بھرکم جوڑا اتار کے آؤں؟ شادی پہ تو میں صاف منع کر دوں گی اپنی ساس کو کہ میں اتنے بھاری بھاری جوڑے نہیں پہن سکتی، اپنی شاپنگ میں اپنی مرضی سے کروں گی۔ پتہ نہیں عیسیٰ کی کیا پسند تھی، اسے کیا پتا کہ لڑکیوں کی چوائس کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ الماری کے پاس گئیں، اپنا ایک آرام دہ لباس نکالا، پھر کپڑے تبدیل کیے۔ کہنے لگیں کل آفس بھی جانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ میری منگنی ہو گئی ہے اور 1 مہینے بعد شادی ہے، اس لیے میں آگے جاب نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی باتیں کر رہی تھیں جنہیں میں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ آنی کی ایک عادت تھی، وہ بہت جلدی سو جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ سو چکی تھیں، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 1 بجے میرے فون پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ شاید وہ نمبر تبدیل کر چکا تھا، مجھے یقین تھا اسی کی کال ہوگی۔ میں جلدی سے بالکنی میں آ گئی، میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا یہ کیا ڈرامہ کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ پھر سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا عیسیٰ میری بات سنیں۔ وہ کہنے لگا شٹ اپ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی لڑکی مجھے یوں بھی بے وقوف بنا سکتی ہے۔ کل ہی تمہارے گھر آ کے منگنی کی انگوٹھی واپس کر کے جاؤں گا میں چاہتا تو اسی وقت انکار کر کے وہاں سے چلا آتا اور سب کے سامنے تمہاری پول کھول دیتا۔ یہ میری شرافت ہے کہ میں نے تمہارے اور تمہارے جڑے ہوئے ہاتھوں کا مان رکھ لیا، لیکن نہ تو یہ منگنی میری خواہش پہ ہوئی ہے اور نہ میں ایسے رشتے کو نبھاؤں گا۔
اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا میں نے کہا عیسیٰ پلیز خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، ایک بار میری بات تو سن لیں۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں اس وقت کس اذیت سے گزر رہا ہوں، تمہیں اندازہ ہے میں کس تکلیف سے دو چار ہوں۔ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے، اور اس بار اپنا نام سچ بتانا ورنہ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ میں نے کہا میرا نام شفق ہے۔ کہنے لگا مجھے جھوٹا نام کیوں بتایا تھا؟ میں نے کہا میں آپ کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، آپ میری بات تو سنیں۔ ابھی میں بات شروع بھی نہیں کر پائی تھی جب مجھے آنی کی آواز آئی، شفق ارے رات کے وقت بالکنی میں کیا کر رہی ہو، اندر آؤ۔ میں نے کہا آ رہی ہوں آنی، بس 2 منٹ۔ میں نے کہا میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ کہنے لگا بعد میں کب؟ میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کا وقت دے رہا ہوں، سب کچھ سچ سچ بتا دینا، ورنہ میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پہ تمہاری خالہ سے شادی نہیں کروں گا۔ پچھلے 2 مہینے سے میں تمہیں واچ کر رہا ہوں، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوں، میرے بینچ پہ گلاب کا پھول رکھنا، میرے لیے محبت بھرے پیغام رکھنا، میں تب سے دیکھ رہا ہوں، اور کئی بار میں نے تصدیق کرنے کے لیے میں نے تمہیں آزمایا ہے۔ تمہیں فون کیا تھا، تم اپنی چھت پہ کھڑی تھیں، میرا فون ڈسکنیکٹ کیا تھا۔ دوسری بار تم نے کال اٹھائی تھی، اس کے 2 منٹ کے بعد فون بند کیا تھا۔ میں تب بھی تمہیں دیکھ رہا تھا۔ جب کھانا دینے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا تو یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ وجیہہ کون ہے۔ وجیہہ کے نام پہ تم نے آواز لگائی تھی، اور پھر جب میں ریسٹورنٹ میں تمہیں دیکھنے آیا تھا تو میں سارے شک دور کر دینا چاہتا تھا، وہاں پہ بھی تم ہی تھی، اس لیے میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میں نے صرف تمہیں چاہا ہے، میں شادی کسی اور سے کیسے کر لوں؟ اپنی والدہ کو میں نے خاص طور پہ تمہارا نام بتا کے بھیجا تھا۔ میں ان نوجوانوں میں سے نہیں ہوں جو دھوکہ دینے والوں کا ساتھ دیں۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وجیہہ آنی پھر سے کہنے لگی شفق تم آ رہی ہو یا میں خود آؤں؟ اس وقت میں نے فون بند کر دیا، اپنے بہتے آنسو صاف کیے۔ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اگر یہ سچ سب کے سامنے آ جاتا تو میری والدہ شاید مجھے چھوڑتی نہ، اور وجیہہ آنی میرے بارے میں کیا سوچتی؟ سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اور اگر عیسیٰ نے انگوٹھی واپس کر دی تو کتنی بدنامی ہو جائے گی، میری آنی تو ٹوٹ کے رہ جائیں گی۔ میرے پاس صرف 24 گھنٹے کا وقت تھا سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔